مجھے خدا نے ہی بھیجا ہے اچھی لڑکی۔ وہ سسک پڑی۔ استخانی ہاتھ اس کے کندھے پر پہنچ گیا اور وہ بے پناہ سکون محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ اسے تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ سے وسوسوں کے سانپ نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو بازار ہی میں دیکھ لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شیطانی ارادے مچل رہے تھے۔ پھر تم نے پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگائی تھی؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اوہ، تمہیں مایوسی ہوئی ہوگی۔ کیا مطلب؟ تمہیں دیکھنے کو کچھ بھی تو نہیں ملا؟ خاموش۔ میں یہ اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ وہ دونوں واقعی اس انجام کے مستحق ہیں یا نہیں، جس بے دردی سے میں نے انہیں دوچار کر دیا ہے۔ شاید تمہارا ذہن ابھی تک ان خوفناک خیالوں کے زیر اثر ہے۔ سسراتی ہوئی آواز نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس ڈانٹ ڈپٹ میں کتنی محبت تھی، اتنی اپنائیت سے اس نے ڈانٹا تھا۔ لڑکی کا رواں رواں خوشی سے رقص کرنے لگا۔ وہ جھوم سی گئی۔ اس کی لڑکھڑاہٹ یکایک بڑھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ نشے میں دھت ایک انجانی راہ پر ایک اجنبی کے ساتھ کسی نامعلوم منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہو۔ انجام سے بے پرواہ ہو گئے۔ وہ رہا میرا گھر، وہ چیخ پڑی۔ وہی جہاں روشنی ہو رہی ہے۔ ہاں، میری ماں جاگ رہی ہوگی اور باپ وہ تاریک راہوں پر کہیں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، سرسراتی ہوئی آواز نے کہا۔ تمہارا گھر سامنے ہے اور اب تمہیں کوئی خطرہ بھی تو نہیں، لیکن تم مجھے اب جانے دو۔ ٹھہرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جواباً ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یقین کرو، میں تمہیں دیکھے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ لڑکی کے لہجے میں ضد تھی۔ میں نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا، گستاخ مت بنو۔ میں ٹھیک کہتی ہوں۔ درندوں سے کوئی درندہ بچایا کرتا، انسانوں سے کوئی انسان نہیں محفوظ رکھ سکتا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، تو پھر میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ لڑکی کے لہجے میں محرومیاں ہی محرومیاں تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف چلنے لگی۔ وہی سایہ اس کے ساتھ یوں گھسٹنے لگا جیسے وہ یکایک جسمی توانائی کھو بیٹھا ہو۔ لڑکی کا صادق جذبہ اسے موم بنا کر اڑائے لیے جا رہا تھا، اور پھر گھر کی روشنی میں وہ اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر وہ اس کے لبادے میں سما گئی اور برے لبادے والے کا ہاتھ محبت و شفقت سے اس کے سر پر گھومنے لگا۔ شہزاد نے کار روک دی۔ اسی لمحے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز سرسراتی ہوئی اس کی کار کے اوپر سے گزر گئی ہو۔ اس نے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھا۔ تاریکی کی وجہ سے کوئی خاص چیز نظر نہ آئی۔ وہ کار سے اتر آیا۔ ویسی ہی سرسراہٹ دوبارہ سنائی دی۔ ٹائیگر نے اس طرف دیکھا جدھر سے آواز کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ درختوں کے نیچے ان گنت سائے ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اس نے ڈیش بورڈ سے ٹارچ نکالی اور درختوں کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ جھکا جھکا دوڑ رہا تھا۔ درختوں کا جھنڈ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، مختلف آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے ٹارچ زمین پر رکھ دی اور اسے روشن کرتے ہی ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کا خیال تھا کہ روشنی پر فائر ہوگا، لیکن کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ اس نے ٹارچ کے روشن دائرے میں دیکھا۔ 10 آدمی کسی ایک چیز پر پل پڑے تھے۔ وہ چیز ان کے درمیان تھی اور فاصلے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شہزاد ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ سب لوگ اندھیرے میں کس چیز کے گرد حصار بنائے کھڑے ہیں۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ دائرے کی شکل میں کسی چیز پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ان لوگوں نے ابھی تک روشنی کو کوئی اہمیت کیوں نہیں دی۔ اسی لمحے ایک اور منظر دیکھنے میں آیا۔ 10 کے 10 آدمی چاروں طرف فضا میں اچھلتے دکھائی دیے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی درندہ تھا جس نے انہیں اپنی بے پناہ طاقت سے منتشر کر دیا ہو۔ 10 آدمیوں کا حصار ختم ہوا تو ٹارچ کی روشنی میں شہزاد کو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ اسے گٹھری بنا ہوا ایک جسم دکھائی دیا جو برے لبادے میں لپٹا ہوا تھا۔ چاروں طرف گرنے والے ایک بار پھر سنبھل گئے تھے۔ ان میں سے جس کے حواس ٹھکانے آ رہے تھے وہ اس گٹھری کی طرف لپک رہا تھا، اور پھر شہزاد کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑی ہوئی گٹھری کو کھلتے دیکھا۔ اس کے سامنے اوشان کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی عجیب مسکراہٹ تھی، آنکھیں چمک رہی تھی اور چہرہ اسی طرح زرد لیکن پرسکون نظر آ رہا تھا جس طرح شہزاد نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں وہ کوئی ایسی لاش نظر آیا جو کسی صدیوں پرانے قبرستان سے نکل آئی ہو، لیکن اس کی چمکدار متحرک آنکھیں اس کی زندگی کا اعلان کر رہی تھی۔ 10 آدمیوں میں سے ایک اس کی طرف جھپٹ پڑا اور وہ جیسے ہی اوشان کے قریب پہنچا، اوشان زمین سے تھوڑا سا اچھلا۔ اس کا دائیں ہاتھ کب سر سے بلند ہوا اور کب اس شخص کی کھوپڑی پر پڑا یہ شہزاد دیکھ تو چکا تھا، لیکن اسے اتنی پھرتی محض اپنا فریب نظر ہی محسوس ہو رہی تھی۔ جس شخص کی کھوپڑی پر اوشان کا ہاتھ ضرب لگا چکا تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسی لمحے عقب سے 3 آدمی اوشان کے قریب پہنچ گئے۔ اوشان فضا میں اچھلا، اس کی ایک ٹانگ نے حرکت کی، پھر دوسری ٹانگ متحرک ہوئی اور پھر فضا میں مولک حالت ہی میں اس نے کلابازی کھائی۔
اور تیسرے شخص کی پشت پر جا گرا، لیکن گرتے گرتے بھی اس نے تیسرے شخص کی گردن پر وار کیا تھا۔ شہزاد اچھل پڑا۔ واہ! بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، لیکن آواز بے حد دھیمی تھی۔ اس نے بولنے کے فوراً ہی بعد منہ بھینچ لیا۔ جس شخص کی گردن پر وار ہوا تھا اس کی لاش گر رہی تھی، لیکن اس کا سر دڑ پر موجود نہیں تھا۔ باقی 6 آدمی جہاں اور جس حالت میں بھی تھے وہ وہیں منجمد ہو کر رہ گئے۔ چند لمحوں تک وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھتے رہے، پھر وہ چیختے ہوئے یوں بھاگے جیسے انہوں نے کوئی آسیب دیکھ لیا ہو۔ اوشان کچھ دیر کھڑا پلکیں جھپکائے بغیر ان بگوڑوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے روشن ٹارچ کی طرف دیکھا۔ آہستہ آہستہ اس کا وجود ٹارچ کی طرف متحرک ہو گیا۔ شہزاد کی مٹھیاں بچ گئی۔ اب تک وہ جس شہر میں مبتلا تھا وہ فوراً ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اسے وہ منظر یاد آ گیا تھا جب وہ اوشان کے کمرے میں اس بوڑھے اور اس کے نوجوان ساتھی کو ہلاک کرنے کے ارادے سے گیا تھا۔ وہ درخت کے تنے کی اوٹ سے نکل آیا، وہ بھی آواز چل رہا تھا۔ اوشان اب بھی ٹارچ کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے ٹارچ اٹھا لی۔ شہزاد اور اس کے درمیان 10 قدم کا فاصلہ رہا ہوگا۔ اوشان نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینکی اور پھر شہزاد کو ٹھٹک جانا پڑا۔ روشنی کا دائرہ اس پر مرکوز ہو گیا تھا۔ روشنی براہ راست اس کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ روشنی آنکھوں پر پڑتے ہی اس کے ذہن پر تاریکی نے حملہ کر دیا تھا۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو ساتھ ہی آنکھیں بھی بند کرنا پڑ گئی، اور آنکھیں بند ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہو۔ دفعتاً اس کے کانوں سے عجیب سی آواز ٹکرائی۔ یہ کھیک کھیک کر کے ہنسنے کی آواز تھی۔ اوشان اپنے مخصوص انداز میں ہنس پڑا تھا۔ شہزاد پر زلزلے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی ابھی تک بھیجی ہوئی تھی، بائیں ہاتھ سے اس نے اپنی آنکھیں ڈانپ رکھی تھی۔ تاریک ذہن میں شرارے سے اڑتے محسوس کرتے ہوئے وہ سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے اور ایک ٹارچ کی طاقتور روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ عقب میں چند قدم کے فاصلے پر وہ درخت تھا جس کی اس نے کچھ دیر قبل آڑ لے رکھی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتا رہا یہاں تک کہ درخت سے اس کی پشت ٹکرا گئی۔ اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے اپنی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی محسوس ہونے لگی، وہ طاقت جسے وہ اپنے جسم کی گہرائی سے اٹھتے ہوئے محسوس کیا کرتا تھا۔ نہ جانے روح کے پاتال میں کب تک بے خبر سوتی رہے گی۔ اس وقت تک وہ ایک ناکارہ سا انسان تھا، ایک ایسا انسان جو کسی کمزور بچے کی طرح اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذہن میں چھائی ہوئی تاریکی میں جو شرارے امڑ رہے تھے انہوں نے اب ایک باقاعدہ منظر کو روشن کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ منظر وہ نہیں تھا جو اب تک کئی بار دیکھ چکا تھا، ایک نئی ہی تصویر تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیکر اس کے ذہن میں نمایاں ہوتا اور اس کے خد و خال ظاہر ہوتے، تاریکی یکایک چھٹنے لگی۔ شہزاد نے پلکیں جھپکائیں۔ اس نے چند ہی لمحوں بعد حواس قائم ہوتے ہی آنکھیں کھول دیں اور پھر جو چاروں طرف دیکھا تو ہر جانب تاریکی ہی تاریکی تھی۔ روشن ٹارچ کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بوڑھا بھی غائب تھا جس نے اب اس کے اعصاب کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ شہزاد درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی ڈاکٹر سے ضرور ملے گا، ورنہ یہ حالت اس کے لیے مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اوشان اسے آسانی سے قتل کر سکتا تھا۔ اس خیال کے تحت وہ بری طرح چونک پڑا۔ آخر اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ وہ زیر لب اپنے آپ سے مخاطب ہوا۔ یہ ایک حیرت انگیزی نہیں، ناقابل یقین بات بھی تھی۔ شہزاد نے بوڑھے کے کمرے میں جا کر نہ صرف اس سے گستاخانہ گفتگو کی تھی بلکہ اس نے اوشان کو قتل کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ بوڑھا اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کا دشمن ہے، پھر بھی اس نے اسے کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ ممکن ہے سیاہ فام خواجہ سرا کی طرح یہ بھی صاحب ظرف ہو۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی اور میری کھوئی ہوئی یادداشت دیکھ کر اس نے مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہو۔ اوشان غائب ہو چکا تھا۔ ٹارچ اس کے کوٹ کی جیب میں موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اوشان اس کے قریب آیا تھا اور ٹارچ اسی نے جیب میں ڈالی تھی۔ شہزاد بے پناہ الجھن محسوس کرنے لگا۔ یکایک اسے یاد آیا کہ آس پاس بکھرے ہوئے اندھیرے میں کئی لاشیں بھی موجود ہیں۔ شہر میں خونریزی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور پولیس کا کام اتنا بڑھ گیا تھا کہ اب وہ کسی فون کال پر توجہ دینے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے ٹارچ نکالی اور اسے روشن کر کے ادھر ادھر لہرایا۔ لاشیں اسی طرح زمین پر بھری ہوئی تھیں اور ہوٹل سٹون وال کا یہ حصہ اس وقت سنسان تھا۔ شہزاد نے ٹارچ بجھائی اور تیزی سے ایک روش پر چلنے لگا۔ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اپنی کار کے قریب واپس پہنچ کر اس نے اسے مکفل کیا اور چابی اچھالتا ہوا ہوٹل سٹون وال کے چبوترے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے استقبالیہ کلرک کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے استقبالیہ پر لڑکی کی بجائے ایک مرد دکھائی دیا۔ وہ جانتا تھا کہ گزشتہ چند دنوں سے ہوٹل میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان سے گھبرا کر مقامی لڑکیوں نے سٹون وال سے دوری رہنے میں عافیت سمجھی ہوگی۔
لفٹ کے ذریعے وہ جلدی اپنے فلور پر پہنچ گیا۔ وہ بے پناہ تھکن محسوس کر رہا تھا۔ میگی، اس نے زیر لب کہا۔ اس لڑکی نے اس کا بے حد ساتھ دیا تھا، اگرچہ وہ ابھی تک اس کے بارے میں کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن لڑکی اس کے دل میں بس چکی تھی۔ اب اسے یہ خیال نہیں آتا تھا کہ لڑکی اسے قتل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے کئی موقع دانستہ طور پر کھو دیے تھے۔ وہ اسے آسانی سے ٹھکانے لگا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہی نکل سکتا تھا کہ وہ اس کی دشمن نہیں ہے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس کا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا۔ دروازے میں 1 انچ کے قریب جری تھی، گویا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شہزاد کا پورا جسم تن گیا۔ اس کی رگوں میں خون کا بہاؤ تیز تر ہونے لگا۔ اس کی مٹھیاں بیچنے لگی۔ دروازہ مکفل ہونا چاہیے تھا۔ اس نے میگی کو خاص طور سے اس بات کی ہدایت کی تھی، اور وہ خود بھی تو اس سلسلے میں بے حد محتاط تھی۔ پھر ایسا کس طرح ممکن ہے؟ اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ میگی، اس نے دروازے سے 2 قدم اندر آتے ہوئے اسے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس کی خاموش آنکھوں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کوئی گڑبڑ نظر نہ آئی۔ ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شہزاد نے دروازہ عقب میں ایڑی مار کر بند کر دیا۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ اس کا کمرہ پرسکوت اور پرسکون تھا۔ بے ترتیبی دکھائی نہ دینے کا مطلب تھا کہ میگی کسی ضرورت کے تحت دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر باہر چلی گئی ہوگی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس چابی نہیں ہے۔ یقیناً یہی بات ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا اور تھکے تھکے سے انداز میں بستر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے خود کو بستر کی نرماہٹوں میں گرا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ذہن پر اتنی تھکان طاری تھی کہ اس نے جوتے تک اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ غنودگی بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ اس کے حساس کانوں نے ایک آواز سن لی۔ اس کے اعصاب میں یکایک تناؤ پیدا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی اس کی نگاہ غسل خانے کے دروازے پر جم گئی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا، لیکن دروازے کے نیچے سے پانی کمرے کے فرش پر بہہ رہا تھا۔ وہ بستر سے اچھل کر اترا اور آندھی کے تیز جکڑ کی طرح باتھ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ وہ جو منظر دیکھ رہا تھا اس کی کبھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے شاور سے میگی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بال نیچے پانی سے بھرے ہوئے ٹب کی سطح سے چھو رہے تھے اور پانی ٹب سے بہہ بہہ کر غسل خانے میں جمع ہو رہا تھا، اور یہی پانی اب کمرے میں بہنے لگا تھا۔ میگی کے کپڑے کموڈ پر بڑے سلیقے سے طے کیے رکھے تھے۔ شہزاد کے ذہن میں اچانک ہی دھماکے ہونے لگے۔ یہ منظر میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، وہ بڑبڑایا۔ مان میگی کے حلق سے ایک کرہ نکل گئی۔ غالباً وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ شہزاد نے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور شاور سے نیچے اتار دیا۔ میگی کے حواس ابھی تک ٹھکانے نہیں آئے تھے، البتہ وہ وقفے وقفے سے کراہنے لگتی تھی۔ شہزاد اسے بستر پر لے آیا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ کافی دیر بعد میگی ہوش میں آ گئی۔ وہ پلکیں جھپکاتی رہی، پھر اس نے شہزاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، جیسے وہ اسے پہچاننے میں ناکام ہو رہی ہو، لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ اجنبیت دور ہو گئی۔ جانسن، وہ کھوکھلی آواز میں بولی۔ کیا بات ہے میگی؟ یہ تم نے کسی چمگادڑ کی طرح الٹے لٹک کر کب سے نہانا شروع کر دیا؟ شہزاد نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ بوڑھا کہاں گیا؟ کون سا بوڑھا؟ شہزاد چونک پڑا۔ وہ ایک زرد چہرے والا مدکوک سا بوڑھا تھا، لیکن اس میں کسی درندے جیسی طاقت تھی۔ مجھے اس نے شاور سے لٹکایا تھا۔ شہزاد کے جبڑے بیچ گئے۔ وہ کچھ دیر تو میگی کو گھورتا رہا، پھر اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ آپریٹر سے اس کمرے کا نمبر مانگ رہا تھا جس میں اوشان مقیم تھا۔ آپریٹر نے بتایا کہ اوشان کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی آئے فوراً مجھے اطلاع دینا۔ شہزاد غرایا اور اس نے پوری قوت سے ریسیور پٹخ دیا۔ ابھی وہ پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ اسے جھٹک جانا پڑا۔ اس کی گردن پر کوئی چیز چبھنے لگی تھی۔ اسی لمحے میگی کی دلدوز چیخ سے کمرے کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ شہزاد کا پورا جسم تن گیا اور اس کی گردن پر چبھن بھی بڑھ گئی۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ خنجر کی نوک اس کی گردن پر ہے۔ میگی کی چیخ ایک بار پھر سنائی دی اور یوں لگا جیسے اس کے نرخے پر کسی درندے کا پنجہ جما ہوا ہو۔ شہزاد آہستہ آہستہ گھومنے لگا۔ شہزاد کو اپنے جسم کے سارے ریشے سختی سے بنے ہوئے نائلن کے تاروں جیسے محسوس ہو رہے تھے۔ مارے خوف کی اس کا عجب حال ہو رہا تھا۔ میگی اسے جس حالت میں ملی تھی، دیکھنے کے بعد شہزاد کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کھوپڑی میں غصے کا ابال بار بار پیدا ہو کر کھوپڑی توڑتا ہوا بہہ نکلے گا اور اس کی ہستی تک کو بہا لے جائے گا۔ ہستی، اس کے ذہن میں یہ لفظ گھومنے لگا۔ لیکن ہستی تو کھو چکی ہے، میرا وجود خود میرا ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ اچانک اسے گردن پر چبھن کا احساس ہوا۔ اس نے گردن کے پٹھے غیر ارادی طور پر اکڑا لیے۔ سب کچھ محض ایک احساس کے تحت ہو رہا تھا اور وہ اس احساس کو کوئی نام دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا تھا۔ میگی کی دلدوز چیخ سے اس کے تنے ہوئے اعصاب پر بوجھ پڑا اور وہ آہستہ آہستہ گھومتا چلا گیا۔ میگی کی چیخ ایسی تھی جیسے اس کے نرخرے پر کسی درندے کا پنجہ جما ہوا ہو۔ پلٹ کر دیکھتے ہی شہزاد کو یوں لگا
جیسے اس کی نسوں میں خون کی بجائے گرم گرم لاوا دوڑنے لگا ہو۔ کمرے میں 2 بھیانک آدمی موجود تھے۔ ان دونوں کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں مسٹر جانسن، ایک کھردری آواز سنائی دی۔ شہزاد نے اس بھیانک چہرے والے شخص کی طرف دیکھا جو اس کے پہلو میں کھڑا تھا اور جس کے دائیں ہاتھ میں جکڑے ہوئے خنجر کی نوک اس کی گردن سے چھو رہی تھی۔ اطمینان سے کھڑے رہو، خنجر بدست آدمی نے کہا۔ ذرا سی غلط حرکت تمہاری گردن تمہارے خون سے رنگین بھی ہو سکتی ہے۔ میگی ایک بار پھر چیخ اٹھی۔ اس بار چیخ گٹی گٹی سی تھی اور آواز یوں نکلی تھی جیسے اس کا دم ٹوٹنے ہی والا ہو۔ شہزاد نے اس درندے کی طرف دیکھا جو میگی کے وجود سے چمٹ گیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں کسی ننھے سے پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی اور اس کے ہاتھ پیروں کی حرکت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ چند سیکنڈ سے بھی زیادہ مزاحمت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ پھر جو کچھ بھی ہوا قطعاً غیر ارادی طور پر ہوا۔ اس کی دائیں کونی پہلو میں چلی اور خنجر بدست یوں اچھل پڑا جیسے اس کی پسلیوں پر کسی نے کلہاڑے سے وار کر دیا ہو۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ حصہ تھام لیا جہاں کوہنی کی چوٹ پڑی تھی۔ اس کے حلق سے ایک کریہا داڑھ نکل گئی۔ کوہنی اپنا کام کر گئی تھی۔ اس شخص کا منہ داڑھنے کے بعد کھلا کا کھلا رہ گیا جیسے وہ اسے بند کرنا بھول گیا ہو یا پھر اسے منہ بند کرنے کی مہلت ہی نہ ملی ہو۔ وہ فرش پر ڈیر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور ان سے بے یقینی کا اظہار ہو رہا تھا۔ لیکن جس شخص کی کوہنی نے اس کی پسلیاں توڑ کر جسم کے اندرونی نظام تک کو درہم برہم کر دیا تھا وہ اس کے قریب نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے فرش سے یوں بلند ہوا تھا جیسے اس کے بازوں کی جگہ پر لگ گئے ہوں اور وہ ان پروں کی مدد سے اڑنے لگا ہو۔ شہزاد اڑتا ہوا اس شخص پر جا پڑا جو میگی کو بے بس کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔